مجھے یہ معلوم ہے کہ خدا میری طرف ہے. مجھے یہ معلوم ہے کہ خدا میری طرف ہے. میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے. میرا فخر خداوند پر اور اس کے کلام پر ہے. میرا توکل خدا پر ہے. میں ڈرنے کا نہیں. انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ ہائے خدا، تیری منتیں مجھ پر ہیں. میں تیرے حضور شکر گزاری کی قربانیاں گزرانوں گا، کیونکہ تو نے میری جان کو موت سے چھڑایا. کیا تو نے میرے پاؤں کو پھسلنے سے نہیں بچایا، تاکہ میں خدا کے سامنے زندوں کے نور میں چلوں؟ مجھے یہ معلوم ہے کہ خدا میری طرف ہے. آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں. سب کا سواگت ہے. سب کو خیر مقدم کہتا ہوں. آپ سب کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں. اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ خداوند جس کا کلام آپ سن رہے ہیں اس کی نظر آپ پر ہے. وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. اور خدا کے کلام میں یہ بتایا گیا کہ انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی. مجھے معلوم نہیں آپ کی کیا ضرورت ہے، کس قسم کے حالات ہیں، کیسے خیالات ہیں، کیسے کیسے سوالات ہیں آپ کی دل میں، لیکن آپ اس کی طرف دیکھیے اور پھر دیکھنا. جو کچھ وہ کر دے گا آپ کی زندگی میں، اسے دیکھنے والے دیکھیں گے اور حیران رہ جائیں گے. ہم نے خدا کے کلام میں سے سنا تھا کہ خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے، مجھے یہ معلوم ہے. یہ بات مجھے اچھی طرح معلوم ہے، اور اس بات پر میرا پورا ایمان ہے، اعتقاد ہے، بھروسہ ہے. کس بات پر؟ خداوند میری طرف ہے. یہ اس حالت میں یہ بات کہی گئی ہے جب خدا کا بندہ جانتا ہے کہ میرا سہارا کوئی اور نہیں ہے، میرا ساتھی کوئی اور نہیں ہے. ہر طرف سے مخالفت ہے، مصیبتوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، ڈر لگ رہا ہے، دہشت ہی دہشت ہے. اس حالت میں خداوند یہ کہتا ہے، تو نہ ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. ہراساں نہ ہو، گھبرا مت، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں. میں تیری مدد کروں گا، یقیناً مدد کروں گا. اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا. میں تیرے ساتھ ہوں. اس کی وجہ سے اس خدا کے بندے کے دل میں یہ یقین ہے کہ کوئی میرا ساتھ دے نہ دے، کوئی میری سنے نہ سنے، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ جس پر میں نے ایمان رکھا ہے، جس پر میں ایمان لائی ہوں، جس پر میرا بھروسہ ہے، وہ میری طرف ہے. خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں
وہ مخالف نہیں ہے، منتظر ہے۔ ہم نے ایسا سمجھ لیا ہے، ایسا بتا دیا گا جیسے خدا ہمارا مخالف ہے، ہمارے خلاف ہے، بس اسی انتظار میں رہتا کہ دیکھے ہم کوئی غلطی ہم سے ہو جائے، پھر وہ اپنی کتاب میں لکھے گا اسے، اور پھر ڈھیر ہو جائے گا ہمارے گناہوں کا، ایک پہاڑ ہوگا جسے کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ خدا کے کلام میں خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے جو انجیل پہنچی ہے، جو خوشخبری، جو سوسماچار ملا ہے، اس نے یہی آ کے بتایا ہے۔ ایسا مت سوچو، دیکھو میں آیا ہوں، ڈھونڈنے آیا ہوں گناہ گاروں کو، میرے پاس تمہارے لیے برکت ہے، میرے پاس آؤ، میں مہربانی کرنے کے لیے انتظار کروں گا، ایسا لکھا۔ میں آپ کو خدا کے کلام میں سے دکھاتا ہوں، یسایہ نبی کی کتاب میں ہے، یہ یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 30واں باب، اور دیکھو مخالف نہیں ہے، منتظر ہے۔ یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 30واں باب ہے، 30، اور اس میں ایسا لکھا ہے، 15ویں آیت میں لکھا ہے، واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں تمہاری سلامتی ہے، خاموشی اور توکل میں تمہاری قوت ہے۔ تمہاری طاقت اسی میں، تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ تم واپس آ جاؤ، میں مخالف نہیں ہوں۔ خداوند تم پر مہربانی کرنے کے لیے انتظار کرے گا، وہ منتظر ہے، مخالف نہیں ہے، اور لکھا مبارک ہے وہ سب جو اس کا انتظار کرتے ہیں۔ اور یہ خدا کا بندہ یہاں کہہ رہا ہے، مجھے یہ معلوم ہے کہ خدا میری طرف ہے، مجھے معلوم ہے میرے دشمنوں نے مجھے گھیر رکھا ہے، میری مخالفت ہے، میرا مذاق اڑایا جاتا ہے، میرے لیے مصیبتیں پیدا کی جاتی ہیں، بلا وجہ مجھے ستایا جا رہا ہے۔ یہ تو ہر ایک ایماندار کا تجربہ۔ ایک دفعہ آپ فیصلہ کر لو کہ آپ اندھیرے میں سے نکل کر روشنی میں چلیں گے، خدا کی وہ بات مانیں گے جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے، نفرت نہیں کریں گے، محبت کریں گے، گندگی میں نہ جائیں گے بلکہ اس کی راست بازی میں رہیں گے، پھر دیکھو مصیبتوں کے پہاڑ۔ جب لوگ گناہ چھوڑ دیتے ہیں تو لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے بھائی گناہ چھوڑ دیا ہے، تب تو اور نزدیک آنا چاہیے، نہیں ساتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ تجربہ ہے خداوند کے لوگوں کا۔ لیکن یہ بھی تجربہ ہے کہ جب خداوند کی محبت انہیں گھیرتی ہے تب وہ یہ کہتے ہیں مجھے یہ معلوم ہے خدا میری طرف ہے، میں ڈرنے کا نہیں، انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ بھائی جسم ہی کو تو مار دو گے، یہ تو ویسے بھی مرنا ہے، تم نہیں مارو گے، بیماری سے مر جائے گا جسم، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ میں زندہ ہوں، مجھے یہ معلوم ہے کہ اس نے مجھے کچھ دے دیا ہے جو کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو خداوند یسوع مسیح کا کلام سنو میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، پڑھو اس کو، کیونکہ خدا کے ہاتھ میں برکتیں ہیں، اس کے ہاتھ میں برکت ہے۔ آپ کو سناتا ہوں، زبور 130 ہے، اور بہت اچھا زبور ہے یہ۔ اس میں خدا کا بندہ کہتا ہے، آئے خداوند کون قائم رہ سکے گا، کون بچے گا اگر ہم انکار کریں۔ یہ تیسری آیت ہے 130 زبور کی، آپ اپنی بائبل میں دیکھ لیجئے۔ آئے خداوند اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو آئے خداوند کون قائم رہ سکے گا، پر مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے ہاتھ میں مغفرت، چھٹکارا ہے، بہت کچھ ہے اس کے ہاتھ میں۔ خداوند یسوع خدا کی برکتیں لے کے آیا ہے، نجات لے کے آیا ہے۔ اس نجات میں بہت ساری ایسی برکتیں ہیں جن کا بیان نہیں کیا جا سکتا زبان سے۔ ایسی خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو باتیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ انسان کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دیں۔ بڑی برکتیں اس نے تیار کی ہوئی ہیں آپ کے لیے، آپ کے لیے، اور وہ کہہ رہا میں مہربانی کرنے کے لیے انتظار کروں گا، میں منتظر ہوں۔ اور خدا کا بندہ کہہ رہا ہے مجھے یہ معلوم ہے کہ خدا میری طرف ہے، میرا مخالف نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ؟ آپ کو یقین ہے کہ خدا آپ کی طرف ہے؟ اور کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ خدا کی طرف ہیں؟ یہ تو دونوں طرف سے ہونا چاہیے، وہ تو میری طرف ہے، میں اس کی طرف ہوں کہ نہیں؟
لیکن خدا چاہتا ہے آج آپ کو بڑے پیار سے آواز دے رہا، میرے پیارے بھائی پیاری بہن، مجھے معلوم نہیں کہاں ہیں آپ، کس ملک میں، کون سنے گا، لیکن جو سن رہے ہیں سنو، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس پر ایمان لائیں، جو چاہے اس پر ایمان لائے، نجات پائے، اس کے ہاتھ سے برکتیں پائے اور مالا مال ہو جائے، یہ چاہتا ہے وہ، اسی لیے آیا ہے، اسی لیے وہ زندہ خداوند آپ کے گھر آیا ہے۔ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ جب وہ آپ کے ساتھ کھانا کھائے گا تب آپ کو پتہ لگے گا کیا کچھ آپ کو دے دیا اس نے۔ بہت کچھ ہے اس کے پاس آپ کے لیے۔ میں تو تھوڑی سی باتوں کا ذکر کروں گا کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں، اس کی بات مان لیتے ہیں، تو وہ کہتا میرے پاس آؤ۔ یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، متی کی انجیل ہے، اور میں نے پڑھا ہے، لوگوں کو سنا ہے اس بات کا مذاق اڑاتے ہوئے مذاق اڑاتے ہیں اس بات کا کہ خداوند یسوع مسیح نے تو یوں کہا ہے کہ تم آ جاؤ میرے پاس، میں تمہیں آرام دے دوں گا، اور پھر تمہیں آرام رہے گا، اور اس کے بعد تمہاری چھٹی ہے، میں تجھے چھٹکارا دے دوں گا، اور پھر اس کے بعد تجھے چھٹی دے دوں گا، جو مرضی کر، جو مرضی کھا، جہاں مرضی جا، جو مرضی کر۔ وہ پڑھتے نہیں ہیں یہاں پر لکھا کیا ہے۔ میرے پیارے بھائی، اگر آپ نے اس کو نہیں پڑھا، پڑھو۔ میں بڑے ادب کے ساتھ آپ کی منت کر کے کہتا ہوں، ذرا پڑھ کے تو دیکھو، خود پڑھو انجیل، کیا لکھا، کیا کہا خداوند یسوع مسیح نے۔ میں دوں گا، کیا دوں گا میں تجھے؟ آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، آؤ میرے پاس، میں تم کو آرام دوں گا۔ آرام پانے کا رستہ نہیں بتاؤں گا، ایسا کرو تو آرام ملے گا، نہیں، وہاں چلے جاؤ تو تمہیں آرام ملے گا، یہ دے دو تو تمہیں آرام ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں، چاہے کوئی پرچار کر رہا ہو، وہ یسوع مسیح کے نام سے کرتا ہو پرچار، میرے پیارے بھائی پیاری بہن، اگر آپ سچ مچ آرام چاہتی ہیں تو یسوع مسیح کے پاس آؤ، خود اس سے کہو کہ میں آ گئی ہوں، مجھے نہیں آتی دعا کرنی، نہیں آتی مجھے، بائبل پڑھنی نہیں آتی مجھے، کچھ نہیں پتا، میں آ گئی، میں آ گیا۔ پھر دیکھنا کیا ہوگا، آپ کو کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر خدا کا کوئی بندہ ہے جسے خدا نے مقرر کیا ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ خدا کے پیار میں کیسے بڑھنا چاہیے، دعا کرنا سکھا سکتا ہے، لیکن آرام نہیں دے سکتا کوئی۔ وہ کہتا میں دوں گا آرام، وہ کس قسم کا آرام ہے؟ اپنا میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو۔ جو اس کا جوا نہیں اٹھائے گا اور اس سے نہیں سیکھے گا، اسے آرام نہیں ملے گا۔ وہ آرام جو ملے گا اسے، وہ دھوکہ ہوگا۔ ایسپرین کھانے سے کینسر نہیں ٹھیک ہوتا، ہو سکتا تھوڑی دیر کے لیے درد ٹھیک ہو جائے، لیکن کینسر نہیں جاتا، اس سے آرام نہیں ملتا۔ جس آرام کا خداوند یسوع مسیح ذکر کر رہا ہے وہ اس طرح ملتا ہے، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو، اپنے آپ کو سپرد کرو۔ کیسے؟ یہ لکھا میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں۔ جیسے میں حلیم ہوں، میرے اندر فروتنی ہے، میں نمر ہوں، دین ہوں، تو تم دین ہو جاؤ اور دین ہو کر اپنے آپ کو میرے سپرد کرو، میرا جوا اپنے اوپر لے لو، سپرد ہو جاؤ، کہہ دو میں نے تو اپنی زندگی کا ستیہ ناش کر لیا خداوند، یہ دیکھ میرا کیا حال ہے، یہ دیکھ میری تنہائی، یہ دیکھ میری تنگی، یہ دیکھ کیا ہوا میرے پاس کوئی آرام نہیں ہے، میری جان کو کوئی آرام نہیں ہے، نہ میں کھا سکوں، نہ میں سو سکوں، نہ مجھے چین، نہ آرام، کہاں جاؤں؟ کہتا میرے پاس آ، آرام دوں گا۔ کیسے؟ نمر ہو، حلیم ہو جا، حلیم ہو کے مان لے کہ سب کچھ کرنے کے بعد تو کچھ نہ کر سکا، اور اپنی زندگی کو میرے سپرد کر دے، یوں کہہ دے کہ اب سے میں تیری بات مانوں گا، جو کچھ تو کہے گا وہی میں کروں گی، پھر میں اپنا جوا تیرے اوپر رکھ دوں گا۔ میرے جوئے میں دو باتیں، ایک تو تجھے آرام ملے گا، اور ایک اور چیز ملے گی، میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا، میں بوجھ بھی دوں گا تجھے،
تیرا بوجھ لے لوں گا, تیرے گناہوں کا بوجھ لے لوں گا, اپنا بوجھ تجھ پر لاد دوں گا. ایک اور قسم کا بوجھ ہوگا, وہ بوجھ ہوتا خدا کی محبت کا, وہ بوجھ ہوتا دوسروں کے لیے, اپنے لیے نہیں, دوسروں کے لیے ایک بوجھ پیدا ہو جائے گا تیری زندگی میں. جیسے میں اپنی زندگی دینے کے لیے آیا ہوں, تو بھی اپنی زندگی خدمت میں دے دے گی, تو بھی دینے لگے گا, دوسروں کا بوجھ ہو جائے گا. تیرا بوجھ میں لے لوں گا اور مجھے جن جن کا بوجھ ہے وہ تجھے دے دوں گا. تجھے ان کے لیے بوجھ ہوگا, رات کو اٹھ کے دعا کرے گی تو ان کے لیے, دن کو جائے گا تو اور پوچھے گا خدا کس کی خدمت میں نے کرنی ہے. یہ ہے وہ آرام, میں تجھے آرام دوں گا, تاریکی کے قبضے سے چھڑا لوں گا, اپنی روشنی میں داخل کر دوں گا. یہاں تجھے چین ملے گا, یہاں تجھے روح کا آرام ملے گا اور چین ملے گی. لیکن کیا کرنا ہوگا؟ نمر ہو, حلیم ہو, مان لے کہ تو گناہگار ہے, مان لے کہ تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکے گی, لگا لے جتنا مرضی زور, چھوٹ نہیں سکے گا گناہ سے. مجھے معلوم ہے, اسی لیے میں آیا ہوں. اور جنہوں نے جس نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کیا, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا, اس کے مار کھانے سے شفا مل گئی, آرام مل گیا, چین مل گیا. تو دیکھو کیا دینا مانگتا وہ, میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا. ایک اور چیز وہ دے دے گا, ایک بہت پیارا انعام دیتا جو سوائے یسوع مسیح کے کوئی نہیں دے سکتا. جس نبی کا ذکر ہے خداوند یسوع مسیح کے کلام میں, اس کو بہت بڑا نبی کہا گیا ہے. خداوند یسوع مسیح نے اس کی بڑائی کی ہے, اس زمانے کے لوگوں نے اس کی بڑائی کی ہے. اس کا نام تھا یوحنا. اس نے کہا تھا میں تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں توبہ کے لیے. توبہ تمہاری ٹوٹ جاتی, اس کے چتھڑے اڑ جاتے, پھر وہیں کے وہیں, پھر وہیں کے وہیں. میں تو تم کو ایسا بپتسمہ دے رہا ہوں جس سے تم توبہ کر کے یوں کہو گے کہ اے خداوند توبہ میری, میں کچھ نہیں کر پا رہا. وہ تم کو روح القدس اور آگ کا بپتسمہ دے گا, اور کوئی نہیں دے سکتا یہ بپتسمہ, یہ اسی کے ہاتھ میں. وہ تمہیں روح القدس کا بپتسمہ میں انعام کے طور پر. لوگوں نے پوچھا تھا اعمال کی کتاب میں, ہم کیا کریں؟ جب ان کے دلوں پہ چوٹ لگی, خدا کرے آج کسی بھائی یا کسی بہن کے دل میں یہ خیال پیدا ہو, میں کیا کروں, مجھے یہ آرام چاہیے, تو وہ کہتا آرام دوں گا, آرام کے ساتھ تجھے یہ انعام دوں گا. انعام کیا ہے؟ کہ توبہ کرو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں, بپتسمہ لو, اپنے آپ کو سپرد کر دو تاکہ روح القدس انعام میں تم کو ملے. روح القدس کا انعام ہے یہ, اسے کوئی کما نہیں سکتا, اسے اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا, خدا سے چھین نہیں سکتا, کوئی اور آدمی نہیں دے سکتا. یہ دھوکے میں نہ رہنا, دعا کر سکتے ہیں لوگ آپ کے لیے. یہ انعام دینے والا خداوند یسوع ہے, وہی دیتا ہے. تو کہتا میں تمہیں آرام دوں گا اور انعام دے دوں گا. اس انعام سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھو اس انعام میں کچھ باتیں. پہلی بات تو یہ کہ اس انعام میں ایک طاقت ہے, یہ قدرت ہے, طاقت ہے, شکتی ہے. ایک میرے ساتھ ذرا دیکھیے رومیوں کا خط اور اس کا 8واں باب. یہ چیز ہے جس کی زندگی میں خداوند نے یہ انعام بخش دیا ہے, تو یہ باتیں ہوتی ہیں اس کی زندگی میں. 8واں باب اور 13ویں آیت. کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے, اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے. یہ جسم کی خواہشیں, جسم کے گندے کام, بری بری باتیں, برے برے ارادے, برے خیال جو دن میں گھومتے ہی رہتے ہیں, پیدا ہی ہوتے رہتے ہیں, گھاس کی طرح, کوڑے کی طرح اگتے رہتے ہیں. تو کہہ رہا ان گندے کاموں کو برباد کرنے کے لیے یہ طاقت دی جاتی ہے. روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تم, یہ انعام دے دے گا وہ. یہ طاقت آ جائے گی کہ انکار کر سکیں, پتہ لگ جائے گا کہ یہ گندی بات ہے, اسے چھوڑ دو, اس میں مزہ تو آ رہا لیکن اس میں موت ہے, بہت مزیدار موت ہے. یہ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں. اس طاقت کی وجہ سے ہم کہہ دیتے نہیں میں نے نہیں ادھر جانا, آپ ہٹ جائیں گے وہاں سے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے بیٹی ہیں. خدا کے ساتھ ایک نیا رشتہ ہوگا اس کی وجہ سے بیٹے بیٹیوں کا. جیسے بیٹا اپنے باپ کے ساتھ رشتہ رکھتا، بیٹی اپنے باپ کے ساتھ رشتہ رکھتی ہے، اور اس رشتے میں کیا ہوگا؟ خدا کی ہدایت ہوگی. خدا بتائے گا میرے بیٹے یہ کرنا ہے، میری بیٹی وہاں جانا ہے. وہ کہتا ہے میں تجھے آرام بھی دوں گا اور روح القدس کا انعام بھی دے دوں گا، جس کی وجہ سے تیرے اندر ایک طاقت بھی ہوگی اور خدا کی ہدایت بھی ہوگی تیری زندگی میں. انعام دوں گا میں تجھے. میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. مجھ پر ایمان لاؤ، میں تمہیں انعام دوں گا. اور وہ مجھ پر جو ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے لکھا وہ ان کو اپنا نام دیتا ہے. میں نے تمہیں اپنا نام دیا ہے. میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے میں کروں گا. اس کے نام کے وسیلے سے بڑی بڑی عجیب باتیں ہوتی ہیں. ان کے لیے یہ وعدہ جہاں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوتے میں ان کے بیچ میں ہوں. انہیں اس کی حضوری محسوس ہوتی، وہ کبھی تنہا نہیں ہوتے، اکیلے نہیں ہوتے. اس کے نام کی وجہ سے قدرت کے کام ہوتے، بیماریوں سے شفا، بدروحوں سے شفا، گندی باتوں سے شفا. اپنا نام دے دیا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو. اس نام کی وجہ سے تمام دنیا میں اس کا نام پھیلا دیا انہوں نے. خدا کا شکر ہو، وہ اپنے نام کی قدرت سے اپنے لوگوں کو طاقتور بنا دیتا. میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، انعام دوں گا، اپنا نام دے دوں گا. اس نام کی وجہ سے تم اپنی زندگی میں اپنا نام نہیں کرو گے، جو کچھ کرو گے اس سے خدا کا نام ہوگا، اور دنیا والے جانیں گے کہ تمہیں خدا نے کچھ دے دیا ہے. اور ایک اور چیز ہے، جن کی زندگی میں یہ 3 باتیں ہوتی ہیں انہی کے پاس صحیح طور پر پیغام بھی ہے، خوشخبری ہے. جاؤ، دیکھا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. یہ گواہی دیتے ہیں جنہیں آرام مل گیا ہے، جنہیں یہ انعام مل گیا ہے. ارے جن کو یہ نام مل گیا ہے وہ جا کے اس نام کی بشارت کرتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں دنیا کے لوگوں کو. بتا رہے ہیں کہ ایک ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے، ایک ہے جس کے پاس دنیا کی مصیبتوں کا حل ہے، ایک ہے جو آپ کو چھڑا سکتا ہے، موت سے چھڑا سکتا ہے، ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے. یہاں کا بھی ذمہ دار ہے، وہاں کا بھی ذمہ دار ہے. تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. یہ کہا یسوع مسیح نے، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے کے لیے. تمہارے لیے جگہ تیار ہے. آرام، انعام، نام، اور پھر آپ کے پاس دنیا کو سنانے کے لیے ایک پیغام ہے، ایک خوشخبری ہے. آپ جا کے بتا سکتے ہو تمہیں معلوم نہیں بہن میرا بہت برا حال تھا، بھائی میرا تو بہت برا حال تھا، اور جب سے خدا یسوع مسیح پر میرا ایمان آیا ہے، جب سے میں نے خدا کی محبت کا یقین کیا، چین ہے، آرام ہے، ایک عجیب قسم کی خوشی اور اطمینان ہے. وہ میرے ساتھ ہے، میرے اندر ہے، کام کر رہا ہے، مجھے روز روز بدلتا چلا جا رہا ہے. پیارے بھائی، پیاری بہن، یہ خوشی کی خبر تو آپ کے لیے ہے. ایسے کہیں گے آپ کو آرام چاہیے، آرام دے گا. ساتھ ساتھ پاک روح کا انعام دے گا. پھر یسوع کا نام ہوگا آپ کے اندر، اور پھر دنیا کے لیے آپ کے پاس ایک پیغام ہوگا. آپ لینا چاہتے ہیں؟ یہ آپ ہی کے لیے ہے، ساری دنیا کے لیے ہے. آج مل سکتا ہے، اسی وقت. اسے کہہ دو مجھے دے، وہ دے دے گا. آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں. پیارے بھائی، پیاری بہن، خداوند کے پیارو، قیمتی لوگوں، قیمتی جانو جو خدا کی نظر میں بیش قیمت ہو، میں نے خدا کے پیار کی دعوت آپ کے سامنے پیش کی ہے. وہ کہتا میرے پاس آؤ،
میرے ہاتھ میں تمہارے لیے بہت برکتیں ہیں. یہ بات ہے جو خدا یسوع مسیح کہہ رہا میرے پاس تمہارے لیے جان کا آرام ہے. تم نمر ہو کے حلیم ہو کے اپنے آپ کو میرے سپرد کرو. تو یہ بوجھ جو اٹھائے پھر رہے یہ تو میں لے لوں گا. تمہارے دل میں اپنی محبت ڈیل دوں گا. تمہارے دل میں بوجھ ہو جائے گا دوسروں کے لیے. میں تمہیں اپنا ایک انعام دوں گا, وہ روح القدس ہے. اس کی وجہ سے تم جان سکو گے کہ خداوند میرے ساتھ ہے, میری طرف ہے, میرے اندر ہے. اور اس کی طاقت اور اس کی قدرت سے بڑے بڑے کام ہوں گے آپ کی زندگی میں. گناہ پر فتح پا سکیں گے, خدا کی راہ پہ چل سکیں گے. وہ اپنی طاقت سے خدا کی سی خوبیاں آپ کے اندر پیدا کرے گا. خدا کا پاک روح یسوع مسیح کی سی خوبیاں, معاف کرنے کی, محبت کرنے کی, خدمت کرنے کی, یہ ساری خوبیاں جو یسوع مسیح میں ہیں وہ سب آپ کے اندر پیدا کرے گا پاک روح. تو کہتا آرام بھی دوں گا, انعام بھی دوں گا, نام دوں گا. اس نام کی وجہ سے بڑے بڑے عجیب کام تیری زندگی میں ہوں گے میری بیٹی, میرے بیٹے. اس نام کی وجہ سے تیری زندگی میں بڑے بڑے کام ہوں گے. اور پھر میں تجھے ایک پیغام دوں گا دوسروں کے لیے. یہ آپ نے سنا, خداوند کے کلام میں یہ بتایا گیا کہ اگر آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. خدا آپ کی عمر دراز کرے, لیکن اس کی ایک حد ہے. ایسا لکھا آج نجات کا دن ہے. آج خداوند کہتا تو اپنا منہ خوب کھول, میں اسے بھر دوں گا. جیسے ماں اپنے بچے سے کہتی ہے نا, وہ چمچ میں کچھ کھانا ہوتا کہتے میرا بیٹے منہ کھول, منہ کھول, منہ کھول. تو دیکھا آپ نے, ایسے منہ کھولتا بچہ پھر منہ ڈال دیتی. ایسے کہہ رہا میری بیٹی منہ کھول اپنا, میرے بیٹے منہ کھول, دل کھول. میں بھر دوں گا تجھے آرام سے, خوشیوں سے, اطمینان سے بھر دوں گا, طاقت سے بھر دوں گا تجھے. اپنا منہ خوب کھول. کتنا اچھا ہو اگر کوئی بھائی کوئی بہن کہیں بھی آئے, آپ وہیں جھک جائیں اور کہیں خداوند یسوع مجھے چاہیے یہ تیرا انعام, مجھے چاہیے یہ آرام, یہ نام مجھے بھی دے دے. یسوع نام پر میں وشواس کر رہا ہوں, یسوع نام پر میں ایمان لا رہی ہوں. اور اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو یقین جانیں کہ اب وہ آپ کی طرف ہے. آپ کہہ سکیں گے مجھے معلوم ہے کہ خداوند میری طرف ہے.